کہ یہ جو ہندوستانی ڈرونز پاکستان کے بڑے شہروں میں گھس آئے جیسا کہ لاہور، کراچی، ملیر، راولپنڈی، شیخوپورہ، بھاولپور، ننکانہ صاحب، گجرانوالا، چکوال، شکر گڑھ، رحیم یار خان، یعنی کہ پاکستان کے ناظرین کرام بڑے شہروں میں یہ ہندوستانی ڈرون جو ہے وہ گھس آئے اور بعض جگہوں پہ انہوں نے حملے بھی کیے، جس کے نتیجے میں 4 پاکستان کے آرمی کے جوان جو ہے وہ زخمی ہوئے اور ایک عام شہری جو ہے اس میں ہلاک بھی ہوا ہے۔ تو ناظرین کرام یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ سارے ڈرون جو تھے یہ اسرائیلی ساختہ تھے، یعنی کہ ان کو پیچھے سے ہندوستان کو اسرائیل جو ہے وہ ڈرونز کی سپلائی دے رہا ہے اور ہندوستان آگے ان ڈرونز کو پاکستان کے اوپر چھوڑ رہا ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک بات کلیئر ہو گئی کہ پاکستان کا اس وقت مقابلہ صرف ہندوستان سے نہیں بلکہ اسرائیل کے ساتھ بھی ہے۔ کم ہندوستان کے ڈرون پاکستان کے اندر گھسا ہے تو اب پاکستانیوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ یار ہم نے ان ڈرونز کو کیوں سرحد کے اندر گھسنے دیا، ان کو کیوں ہم نے بارڈر کے اوپر ہی ڈسٹروائے نہیں کیا؟ کم اس کا جواب حاضر ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ڈرون پاکستان میں حملہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ یہ ڈرونز پاکستان میں جاسوسی کے مقاصد سے آئے تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ان ڈرونز کے ذریعے اگر پاکستان کا دفاعی نظام جو ہے وہ حرکت میں آتا اور ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتا تو ناظرین کرام یہ پاکستانی دفاعی نظام سے متعلق جو معلومات ہے، ان کی ریڈیشن، ان کی جو لوکیشن ہے، اس کی معلومات پیچھے سسٹم کے ساتھ یہ لنک تھے، ان کو بھیج دیتے۔ تو اس وجہ سے ان ڈرونز کو ناظرین کرام پاکستان کے دفاعی نظام نے نہیں چھیڑا، ان کو پاکستان کے اندر آنے دیا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر پاکستان کا دفاعی نظام ان کو ڈیٹیکٹ کرتا اور ان کو مار گراتا سرحد کے اوپر ہی، ان کو اندر نہ آنے دیتا، تو اس طرح سے ناظرین کرام یہ اس سے دفاعی نظام جو ان کو نشانہ بناتا اس کی معلومات ہندوستان کو بھیج دیتے۔ تو ناظرین کرام اگر پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے ان ڈرونز کو سرحد کے اوپر ہی جو ہے وہ مار گراتا تو اس سے متعلق اس کی ریڈیشن یا اس کی لوکیشن سے متعلق جو معلومات ہے یہ ڈرونز پیچھے جس ہندوستان کے سسٹم کے ساتھ لنک تھے ان کو بھیج دیتے، اور جس سے ہندوستان کی آرمی کو پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے لوکیشن کے بارے میں معلومات مل جاتی۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام کہ ان ہندوستانی ڈرونز کو سرحد کے اوپر جو ہے وہ ڈسٹروائے نہیں کیا گیا پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے، بلکہ ان کو گن شوٹ کیا گیا اور ان کو الو کیا گیا کہ یہ پاکستان میں آئیں، اور جب یہ نیچے آئیں تو ان کو گن شوٹ کر دیا جائے۔ اور اگر ناظرین کرام ہمارے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ان کو نشانہ بناتے تو جہاں جہاں سے ان کو نشانہ بناتے، ظاہر ہے پورے ملک میں انہوں نے ڈرون بھیجے ہیں، پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں انہوں نے ڈرونز بھیجے ہیں، اور جہاں جہاں ہمارا جو دفاعی نظام ہے ایئر ڈیفنس سسٹم وہ ان کو نشانہ بناتا تو اس سے متعلق، ان کی ریڈیشن سے متعلق، ان کی لوکیشن سے متعلق معلومات جو ہے یہ پیچھے اپنے سسٹم کو بھیج دیتے ہیں۔ ناظرین، بھارت کا جنگی جنون کم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ پہلے تمام تر بین الاقوامی قوانین کو ملیمٹ کرتے ہوئے، پاکستان کی بین الاقوامی سرحد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے اندر میزائل حملے کیے گئے، مساجد کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں کئی بے گناہ پاکستانی جو ہے ان کو ہلاک کیا گیا۔ اس کے بعد آج ناظرین کرام بھارت نے پاکستان میں ڈرون چھوڑ دیے۔ پاکستان کے فوجی ترجمان کے مطابق کم و بیش 25 کے قریب جو ڈرون ہیں ان کو آج مار گرایا گیا، اور اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ ڈرون ناظرین کرام راولپنڈی، لاہور اور کراچی جیسے شہروں میں ان کو مارا گیا۔ اب یہاں پہ ناظرین کرام یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان ڈرونز کو پاکستان کے اندر گھسنے ہی کیوں دیا گیا، ان کو رستے میں کیوں نہیں روکا گیا؟ کیا پاکستان کا دفاعی نظام جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے؟ ان کو کس وجہ سے نہیں روکا گیا؟ وہ وجہ کیا ہے کہ ان بھارتی ڈرونز کو سرحد کے اوپر ہی کیوں نہیں روکا گیا؟ ان کو کیوں راولپنڈی، لاہور، کراچی جیسے شہروں میں جانے کی اجازت دی گئی؟ اس کے پیچھے ایک بڑی اہم لوجک ہے، یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کچھ دیر کے بعد۔ اس کے بعد ناظرین کرام ہندوستان کی آرمی نے ایک بڑا کلیم کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے رات کو 3:15 بجے گزشتہ رات کو تقریباً 15 سے زائد بھارتی شہروں کے اوپر میزائل حملہ کرنے کی کوشش کی، جس کو ہندوستان کے S-400 دفاعی نظام نے تباہ کر دیا، اور انہوں نے یہ بھی کلیم کیا کہ انہوں نے اس کے بدلے میں پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو جو کہ لاہور میں تھا اس کو بھی ہم نے تباہ کر دیا۔ جبکہ ناظرین کرام پاکستان کی جانب سے، پاکستان کے جو آرمی کے ترجمان ہیں ان کی جانب سے بھارتی کلیم کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا گیا۔ پاکستان کے فوجی ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ ایسی تمام تر جو خبریں ہیں جس میں ہندوستان کی آرمی نے جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے گزشتہ رات ہندوستان کے 15 شہروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی اور ہم نے اس کو ناکام بنا دیا، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب ناظرین کرام یہاں پہ بے سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے 15 شہر ہیں
جن کے بارے میں ہندوستان کی آرمی نے کہا کہ یہاں پاکستان گزشتہ رات حملہ کرنے والا تھا، پاکستان نے حملے کیے لیکن ہم نے ناکام بنا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ سری نگر ہے، جموں، لدھیانہ، پٹھان کوٹ، چندی گڑھ، امرتسر، ادھم پور اور کچھ دیگر بھارتی شہر ہیں۔ جبکہ ہندوستان نے کہا ہے کہ ناظرین کرام یہ جو ڈرون انہوں نے آج پاکستان میں بھیجے ہیں، پاکستان کے مختلف شہروں میں انہوں نے حملے بھی کیے ہیں، وہ پاکستان کی جانب سے جو ہندوستان کے 15 شہروں کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کا رد عمل تھا۔ یہ تھی 15 شہروں پر پاکستانی حملے کی ہندوستانی خبر کا نچوڑ۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام مین خبر کی طرف کہ یہ جو ہندوستانی ڈرونز پاکستان کے بڑے شہروں میں گھس آئے جیسا کہ لاہور، کراچی، ملیر، راولپنڈی، شیخوپورہ، بھاولپور، ننکانہ صاحب، گجرانوالہ، چکوال، شکر گڑھ، رحیم یار خان، یعنی کہ پاکستان کے ناظرین کرام بڑے شہروں میں یہ ہندوستانی ڈرون جو ہے وہ گھس آئے اور بعض جگہوں پہ انہوں نے حملے بھی کیے، جس کے نتیجے میں 4 پاکستان کے آرمی کے جوان جو ہے وہ زخمی ہوئے اور ایک عام شہری جو ہے اس میں ہلاک بھی ہوا ہے۔ تو ناظرین کرام یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ سارے ڈرون جو تھے یہ اسرائیلی ساختہ تھے، یعنی کہ ان کو پیچھے سے ہندوستان کو اسرائیل جو ہے وہ ڈرونز کی سپلائی دے رہا ہے اور ہندوستان آگے ان ڈرونز کو پاکستان کے اوپر چھوڑ رہا ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک بات کلیئر ہو گئی کہ پاکستان کا اس وقت مقابلہ صرف ہندوستان سے نہیں بلکہ اسرائیل کے ساتھ بھی ہے۔ کم ہندوستان کے ڈرون پاکستان کے اندر گھس آئے تو اب پاکستانیوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ یار ہم نے ان ڈرونز کو کیوں سرحد کے اندر گھسنے دیا، ان کو کیوں ہم نے بارڈر کے اوپر ہی ڈسٹروائے نہیں کیا؟ میں اس کا جواب حاضر ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ڈرون پاکستان میں حملہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ یہ ڈرونز پاکستان میں جاسوسی کے مقاصد سے آئے تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ان ڈرونز کے ذریعے اگر پاکستان کا دفاعی نظام جو ہے وہ حرکت میں آتا اور ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتا تو ناظرین کرام یہ پاکستانی دفاعی نظام سے متعلق جو معلومات ہے، ان کی ریڈیشن، ان کی جو لوکیشن ہے، اس کی معلومات پیچھے سسٹم کے ساتھ یہ لنک تھے، ان کو بھیج دیتے۔ تو اس وجہ سے ان ڈرونز کو ناظرین کرام پاکستان کے دفاعی نظام نے نہیں چھیڑا، ان کو پاکستان کے اندر آنے دیا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر پاکستان کا دفاعی نظام ان کو ڈیٹیکٹ کرتا اور ان کو مار گراتا سرحد کے اوپر ہی، ان کو اندر نہ آنے دیتا، تو اس طرح سے ناظرین کرام یہ اس سے دفاعی نظام جو ان کو نشانہ بناتا اس کی معلومات ہندوستان کو بھیج دیتے۔ تو ناظرین کرام اگر پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے ان ڈرونز کو سرحد کے اوپر ہی جو ہے وہ مار گراتا تو اس سے متعلق اس کی ریڈیشن یا اس کی لوکیشن سے متعلق جو معلومات ہے یہ ڈرونز پیچھے جس ہندوستان کے سسٹم کے ساتھ لنک تھے ان کو بھیج دیتے، اور جس سے ہندوستان کی آرمی کو پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے لوکیشن کے بارے میں معلومات مل جاتی۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام کہ ان ہندوستانی ڈرونز کو سرحد کے اوپر جو ہے وہ ڈسٹروائے نہیں کیا گیا پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے، بلکہ ان کو گن شوٹ کیا گیا اور ان کو الو کیا گیا کہ یہ پاکستان میں آئیں، اور جب یہ نیچے آئیں تو ان کو گن شوٹ کر دیا جائے۔ اور اگر ناظرین کرام ہمارے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ان کو نشانہ بناتے تو جہاں جہاں سے ان کو نشانہ بناتے، ظاہر ہے پورے ملک میں انہوں نے ڈرون بھیجے ہیں، پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں انہوں نے ڈرونز بھیجے ہیں، اور جہاں جہاں ہمارا جو دفاعی نظام ہے ایئر ڈیفنس سسٹم وہ ان کو نشانہ بناتا تو اس سے متعلق، ان کے ریڈیشن سے متعلق، ان کے لوکیشن سے متعلق معلومات جو ہے یہ پیچھے اپنے سسٹم کو بھیج دیتے ہیں۔